آیت سے لے کے 17 آیت تک آج ہم کلام میں سے سیکھیں گے۔ نئے عہد نامہ میں کلوسیوں کے نام پالوس رسول کا خط بہت ہی خوبصورت خط ہے، اور اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کے 17 آیت تک آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ اور یہ خط جو ہے وہ پالوس نے اپنی پہلی قید کے دوران کلوسیوں کی کلیسیا کے نام لکھا۔ آج ہم اس میں سے بہت گہری باتیں خدا کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے اور یقیناً ہم برکت پائیں گے۔ ہاللیلویا۔ آج کے کلام کا عنوان ہے مسیح کے تابع زندگی۔ مسیح کے تابع زندگی۔ تو آج ہم یہ سیکھیں گے کہ ایسی زندگی جو مسیح کے تابع ہوتی ہے اس میں کیا باتیں، کیا چیزیں، کیا خصوصیات آپ کو نظر آئیں گی۔ تو آئیں ہم 3 باب اس کی پہلی آیت سے 17 آیت تک سیکھیں گے۔ تو میں حصوں میں ہی اس کو پڑھوں گی، بجائے اس کے کہ میں پورے جو باب کی پہلی آیت سے 17 آیت تک اکٹھا پڑھوں۔ بہتر ہے کہ ہم اس کو 3 حصوں میں جیسے ہم سیکھیں گے ہم اس کو اسی طرح سے پڑھیں گے۔ تو میں پہلا حصہ 3 باب کا پہلا حصہ جو کہ پہلی آیت سے 4 آیت تک ہے، میں پہلے یہ آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ اور کلام کا عنوان میں نے کیا بتایا؟ مسیح کے تابع زندگی۔ تو آج ہمارا مقصد اس کلام کے حصے پر غور کر کے یہ سیکھنا ہے کہ ہمیں یہ پتا چلے کہ ایسی زندگی جو مسیح کے تابع ہوتی ہے اس میں کیا باتیں ہیں جن سے ہمیں واضح طور پر یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ زندگی، یہ شخص جو ہے اس کی زندگی مسیح کے تابع ہے۔ تو آئیں 3 باب اس کی پہلی آیت سے 4 آیت تک پہلا نقطہ جو ہم سیکھیں گے، غور سے سنیے گا، پھر میں اس کو عنوان بتاؤں گی۔ بس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو، جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی دہنی طرف بیٹھا ہے۔ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے، کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے۔ جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جاؤ گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس نقطے کا عنوان ہے عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہنا۔ جو زندگی مسیح میں ہے اور مسیح کے تابع ہے وہ دنیاوی چیزوں کی تلاش میں نہیں رہتی۔ جو زندگی مسیح کے تابع ہے اس کا دھیان زمین پر کی چیزوں کی طرف نہیں، زمین پر موجود سہولیات کی طرف نہیں، زمین پر موجود جو طرح طرح کی چیزیں ہیں جن سے ہمیں جسمانی آنکھوں سے بڑی فرحت ملتی ہے ان کی طرف نہیں، بلکہ جو مسیح کے تابع زندگی ہے اس کا دھیان عالم بالا کی چیزوں پر ہے۔ اور یہاں 2 بار دہرا کر کہا گیا ہے عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے، اور اگلی بات اور خدا کی دہنی طرف بیٹھا ہے۔ اور پھر دوسری آیت میں دوبارہ لکھا ہے زور دے کر عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے، کیونکہ اب یہاں نقطہ بہت اہم ہے۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہم نے زمین پر کی چیزوں کے خیال میں کیوں نہیں رہنا۔ اس لیے نہیں رہنا کہ جب ہم مسیح میں زندہ کیے گئے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں قبول کرتے ہیں اور ہم پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں، تو جب ہم پانی میں اترتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم ایک دفعہ مسیح میں مر جاتے ہیں، اور جیسے ہی ہم پانی سے اوپر آتے ہیں اس کا مطلب ہماری پرانی انسانیت دفن ہو گئی اور ہم مسیح میں کیا ہو گئے؟ زندہ ہو گئے، ہم مسیح میں نئے ہو گئے۔ ہماری پرانی انسانیت جاتی رہی اور ہم نے مسیح میں نئی انسانیت کو پہن لیا۔ یہ بھید بہت بڑا ہے، لیکن خداوند کا شکر ہو کہ خدا کا روح القدس جو ہے وہ ہمیں اس بھید کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے، اور یہ بھید روح القدس کی ہدایت سے سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ اور جب خدا کا روح القدس ہمارے اندر آتا ہے تو ہمیں اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ ہم پرانی انسانیت میں رہتے ہوئے کبھی یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم عالم بالا کی چیزوں کے بارے میں سوچ سکیں۔ تو عالم بالا کی چیزوں کے بارے میں سوچنا اور عالم بالا کی چیزوں کو حاصل کرنا تو دور کی بات ہے، لیکن جب خدا کا روح ہمارے اندر ہے اور خدا کے روح کی ہدایت سے یہ بھید ہم پر کھل جاتا ہے کہ ہم مسیح میں مر گئے، اور جو پہلی آیت ہے 3 باب کی پہلی آیت، وہاں کیا لکھا ہے؟ پہلا ہی حصہ بتاتا ہے بس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے۔ اس کا مطلب مسیح کے ساتھ جلائے گئے کا مطلب ہے جب تم مسیح کے ساتھ زندہ ہوئے، کیونکہ مسیح مر گیا اور وہ 30 دن مردوں میں سے
جی اٹھا اور جو مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ جب پانی کا بپتسمہ لیتا ہے تو وہ اصل میں اپنی پرانی انسانیت میں ایک دفعہ مرتا ہے اور پھر نئی انسانیت کا مطلب اس کا مسیح میں زندہ ہونا جو ہے وہ نئی انسانیت ہے. تو پالوس رسول اس خط کے آغاز میں، اس باب کے آغاز میں ہی بڑی بھید کی بات یوں کہتا ہے، پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے. اس کا مطلب جب ہم مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو ہم مسیح کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں. ہاللیلویا. تو جب ہم مسیح کے ساتھ زندہ ہوئے ہیں تو وہ کہتا ہے بس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو پھر دنیاوی چیزوں سے دھیان ہٹا لو. پھر دھیان کس کی طرف لگاؤ؟ عالم بالا کی چیزوں کی طرف دھیان لگاؤ. کیونکہ مسیح زندہ ہو کر کہاں بیٹھا ہے؟ کبریا کی دہنی طرف بیٹھا ہے. کلام ہمیں بتاتا ہے جہاں سے وہ آج بھی ہماری کیا کرتا ہے؟ شفاعت کرتا ہے. اور پہلی آیت کا ایک حصہ جو بھی میں نے پڑھا میں پھر دہراتی ہوں، لکھا ہے بس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے. جہاں مسیح موجود ہے. میرا اور آپ کا، ہم سب کا کبھی ایمان ہے کہ یسوع زندہ ہے، عبدالآباد زندہ رہے گا. اور اس وقت وہ کہاں پر موجود ہے؟ اس وقت وہ آسمان پر کبریا کی دہنی طرف موجود ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جب ہم مسیح کے ساتھ جلائے گئے، جب ہم مسیح کے ساتھ زندہ کیے گئے ہیں تو پہلی بات کیا ہے؟ ہم نے اپنا دھیان دنیا کی چیزوں کی طرف نہیں لگانا. ہم نے اپنا دھیان جہاں مسیح ہے وہاں لگانا ہے. اور مسیح کہاں ہے؟ آسمان پر ہے. اور مسیح کے ساتھ وہاں کیا ہے؟ عالم بالا کی چیزیں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اور وہ اگلی بات کیا کہتا ہے؟ کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے. ہاللیلویا. یہاں دو بڑی حقیقتیں، دو بڑی سچائیاں یہاں پر بیان کی گئی ہیں. پہلی سچائی کیا؟ کیونکہ تم مر گئے. ہم جب پرانی انسانیت کو دفن کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم مسیح میں ایک دفعہ مر جاتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی ہمارے لیے امید اور خوشخبری کیا ہے کہ جب ہم پرانی انسانیت کو دفن کرتے ہیں، مسیح پر ایمان لانے کی بدولت ہم مسیح کے ساتھ جی بھی اٹھتے ہیں. تو جب ہم مسیح میں مر گئے ہیں تو وہ کہتا ہے اور تمہاری زندگی، کون سی زندگی؟ نئی زندگی. اور کون سی زندگی؟ مسیح میں جو زندگی ہے اس کے بارے میں پالوس کہتا ہے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے. مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا. کتنی خوبصورت بات ہے. اور اگلی بات کہتا ہے جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جاؤ گے. ہاللیلویا. ہماری ایٹرنٹی، ہماری آخرت کیا ہے؟ ہمارا اختتام کیا ہے؟ ہمارا اختتام زندگی ہے. اور کیسی زندگی؟ ہمیشہ کی زندگی. کیونکہ یہاں لکھا ہے جب مسیح جو ہماری زندگی ہے، اور مسیح ہماری کیسی زندگی ہے؟ ہمیشہ کی زندگی. کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ اس زمین پر ہمارا قیام عارضی ہے. جب ہم اس زمین پر مسیح پر ایمان لے آتے ہیں تو اس زمین سے جب ہم کوچ کر کے آسمان پر چلے جائیں گے، خدا کے پاس چلے جائیں گے، تو اس میں جو مسیح میں ہماری زندگی ہمیں ملے گی وہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد نہ رونا ہے اور نہ دانتوں کا پیسنا. کیونکہ مسیح پر جو ایمان لاتا ہے ان کے لیے رونا اور دانتوں کا پیسنا نہیں ہے. لیکن جو مسیح پر ایمان نہیں لائیں گے ان کے لیے یہ تمام مشکلات اور مصیبتیں ہیں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اس حصہ کو ایمان سے ہم آج اپنے اندر لیں گے. اور ایمان رکھیے جب ہم مسیح پر ایمان لائے ہیں تو ہمارے پاس ہمیشہ کی زندگی کی زندہ امید موجود ہے. اور جو کچھ مسیح کا ہے وہ سب ہمارا ہے. جو زندگی ہمیں مسیح میں ملی ہے اس کی امید اس زمین پر تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی بونس کیا ہے؟ آسمان پر، عالم بالا پر ایسی چیزیں ہیں جن کا بیان ہی نہیں ہو سکتا، جن کا شمار ہی ممکن نہیں ہے. میں یہ یاد دوبارہ دہراتی ہوں آپ کے لیے. اور اس میں ہم نے سیکھنا کیا ہے؟ ہم نے جب ہم مسیح پر ایمان لائے ہیں تو اس زمین پر جب تک ہم ہیں، ہماری زندگی کے جتنے ایام، جتنے سال ہیں، ان تمام سالوں میں ہم نے عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہنا ہے. آیت پڑھتی ہوں آپ کے لیے، یہ یاد پڑھتی ہوں. کیا لکھا ہے؟ بس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی دہنی طرف بیٹھا ہے.
عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے، کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے۔ جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جاؤ گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ مسیح مرا اور زندہ ہوا اور کہاں گیا؟ آسمان پر۔ کہاں بیٹھا ہے؟ کبریا کی دہنی طرف۔ ہاللیلویا۔ اسے آسمانی مقاموں پر جگہ ملی ہے۔ باپ نے اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ ہاللیلویا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب کلام کہتا ہے کہ جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جاؤ گے۔ ہاللیلویا۔ مسیح کی جب وہ دوبارہ اپنی دوسری آمد میں آئے گا تو وہ جلال کے ساتھ ظاہر کیا جائے گا۔ تو لکھا ہے ہم بھی اس کے ساتھ اسی جلال میں ظاہر کیے جائیں گے۔ لیکن کب؟ جب ہم عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں اور تلاش میں رہیں گے تب، ویسے نہیں۔ اگر اس دنیا میں رہ کے دنیا کی فکریں اور دنیا کے خیالات اور دنیا کی باتیں ہمارے ذہنوں کو اور ہماری سوچوں کو دباتی ہیں تو پھر ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم اس زمین پر رہتے ہوئے عالم بالا کی طرف اپنا دھیان لگائیں گے اور عالم بالا کی چیزوں کے خیال اور تلاش میں رہیں گے تو ہم مسیح کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جائیں گے۔ ہاللیلویا۔ ایک حوالہ پڑھیں گے اور وہ حوالہ ہمارے ایمان کو اور تقویت دے گا۔ افسیوں کا خط کھولیں، اس کا پہلا باب اور اس کی 20 آیت پڑھیں گے۔ افسیوں پہلا باب اور اس کی 20ویں آیت۔ پریز لارڈ۔ اور یہ آیت بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھ کر خدا باپ کی دہنی طرف آسمانی مقاموں پر بیٹھا ہے۔ افسیوں پہلا باب 20 آیت میں لکھا ہے جو اس نے مسیح میں، یہاں اس قوت کا ذکر ہے یعنی روح القدس کا ذکر ہے۔ میں 19ویں آیت سے پڑھتی ہوں تاکہ آپ کو اور اچھے سمجھ آئے۔ اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے، اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے موافق جو اس نے مسیح میں کی جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی دہنی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا۔ ہاللیلویا۔ کس نے اسے آسمانی مقاموں پر بٹھایا؟ خدا باپ نے۔ اور کلام ہمیں ابھی جو حوالہ ہم پڑھ رہے ہیں، جس پر غور کر رہے ہیں کلوسیوں میں سے، وہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ مسیح آسمانی مقاموں پر بٹھایا گیا ہے، اور جب وہ دوسری بار جب اپنے جلال میں ظاہر کیا جائے گا تو ہم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جائیں گے۔ ہاللیلویا۔ پریز دی لارڈ۔ کتنی بڑی امید ہے اور کتنی بڑی اور زندہ امید ہے۔ مسیح زندہ ہے تو ہماری ساری امید زندہ ہے۔ اگر مسیح مر جاتا اور زندہ نہ ہوتا تو ہماری امید کبھی زندہ نہ ہوتی۔ لیکن خداوند کا شکر ہو کہ خداوند یسوع مسیح نے مردوں میں سے جی اٹھ کر ہمیں ایسی امید بخشی ہے جو زندہ ہے۔ اب اس زمین پر ہم جانتے ہیں کہ جتنے ایام اور جتنے سال ہم اس زمین پر ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اس زمین پر بھی ہمارا قیام فائدے میں اور اس زمین سے کوچ کر کے جانے میں بھی ہم کیا ہیں؟ فائدے میں ہیں۔ ہاللیلویا۔ تو ہم نے کیا رہنا ہے؟ ہم نے عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہنا ہے۔ جو زندگی مسیح کے تابع ہے وہ دنیا کی فکروں میں نہیں رہتی، وہ اپنا دھیان کس کی طرف لگاتی ہے؟ مسیح کی طرف۔ اور جس کا دھیان مسیح کی طرف ہے وہ یقیناً آسمان پر جو اس کے لیے چیزیں رکھی ہیں نا، عالم بالا پر جو اس کے لیے خزانہ ہے، اس کا دھیان اس کی طرف ہے، زمین پر کی چیزوں کی طرف نہیں۔ دوسری بات ہم سیکھیں گے 5ویں آیت سے لے کے 11ویں آیت تک، اور یہاں میں پڑھتی ہوں، آپ کے لیے غور کرنا ہے۔ اس میں سے ہم ایک اور نقطہ اپنے لیے سیکھیں گے کہ وہ زندگی جو مسیح کے تابع ہے وہ زندگی کیسی ہوتی ہے۔ بس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں۔ غور سے سنیں، بس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں، یعنی حرام کاری اور ناپاکی اور شہوت اور بری خواہش اور لالچ کو جو بت پرستی کے برابر ہے، کہ انہی کے سبب سے خدا کا غضب نافرمانی کے فرزندوں پر نازل ہوتا ہے۔ اور تم پر بھی جس وقت ان باتوں میں زندگی گزارتے تھے اس وقت انہی پر چلتے تھے، لیکن اب تم بھی ان سب کو یعنی غصہ اور قہر اور بدخواہی اور بدگوئی اور منہ سے گالی بکنا چھوڑ دو۔ ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو، کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا اور نئی انسانیت کو پہن لیا جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نہیں بنتی جاتی ہے۔
وہاں نہ یونانی رہا نہ یہودی، نہ ختنہ نہ مختونی، نہ ویشی نہ سکوتی، نہ غلام نہ آزاد، صرف مسیح سب کچھ اور سب میں ہے. آمین. دوسرا نقطہ، جو زندگی مسیح کے تابع ہے وہ اپنے زمینی اعضاء کو، کون سے اعضاء؟ زمینی اعضاء کو مردہ کرتی ہے. اور یہاں 5ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ بس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں. اور یہ کون سے اعضاء ہیں؟ جو ہمیں غلط باتوں کی طرف، جو ہمیں گناہ کی طرف لے کر جاتے ہیں. اور یہاں اس نے مثالیں دی ہیں. کون سی مثالیں؟ کون سے اعضاء کو مردہ کرنا ہے؟ جن میں اس نے مثالیں کیا دی؟ حرام کاری، پھر وہ کہتا ہے بت پرستی، پھر وہ کہتا ہے ناپاکی، شہوت پرستی، بری خواہش اور لالچ. یعنی وہ تمام چیزیں جو ہمیں مسیح سے دور کرتی ہیں، جو ہمیں وہ تمام چیزیں جو ہمارا دھیان عالم بالا کی چیزوں سے ہٹاتی ہیں اور زمین پر کی چیزوں کی طرف لگاتی ہیں، پالوس کہتا ہے ان تمام اعضاء کو کیا کرو؟ مردہ کرو. اور اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم دیکھیں تو ہم میں سے زیادہ افراد پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا دھیان لگا ہی کن چیزوں پر ہے؟ زمین پر کی چیزوں کی طرف. ہم میں سے بہت سے کمزور ہونے کے باعث بہت سی ان چیزوں میں وہ ملوث ہو جاتے ہیں، ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں جن سے خدا کا کلام منع کرتا ہے. مثال کے طور پہ یہاں کیا لکھا ہے؟ بری خواہش. ہمارے اندر بری خواہش بہت دفعہ جنم لیتی. بری خواہش لسٹ کی بھی ہو سکتی ہے، جنس پرستی کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی بری خواہشیں ہیں. یہاں لکھا ہے لالچ، بت پرستی. بت پرستی ہم اکثر سمجھتے ہیں کسی بت کے آگے جھکنا ہی بت پرستی ہے، جبکہ آپ سب یقیناً اس بات سے واقف ہیں، سمجھتے ہیں اس بات کو. یہ بات نہیں ہم سب کے لیے، کیونکہ ہم مسیح میں بہت آگے آ چکے ہیں، مسیح میں ہم پختگی کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہر وہ چیز جو آپ کا دھیان خدا سے ہٹا کے اپنی طرف لگاتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ بت ہے. ہر وہ چیز جو آپ کی زندگی میں خدا کی جگہ لینے کی کوشش کرتی ہے وہ بت ہے. ہر وہ چیز جو آپ کی توجہ اپنی طرف لگا لیتی ہے اور خدا کی طرف آپ کی توجہ نہیں جانے دیتی، وہ کیا آپ کی زندگی کا بت ہے. ایسا ہی ہے نا؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی بت، کوئی اسٹیچو ہی ہو جس کے آگے آپ جھکیں اور آپ کہیں نہیں میں تو نہیں کسی اسٹیچو کے آگے جھکتا یا جھکتی. ایسا نہیں ہے. اصل میں ہماری زندگی میں ہر وہ چیز جو ہمارے اور خدا کے درمیان آئے اور رکاوٹ کا باعث بنے ہمارے اور خدا کے تعلق اور رشتے میں، وہ کیا ہے؟ وہ بت ہے. اور میں سمجھتی ہوں، میں یہاں اس کی تشریح کرتے رہے یوں کہوں گی، مثال کے طور پہ میں یوں کہوں گی، ہر وہ چیز جو میرے اور آپ کے دھیان کو عالم بالا کی چیزوں سے ہٹا کر زمین پر کی چیزوں کی طرف لگائے، وہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ وہ زمینی چیزیں ہیں. اور اگر ہمارا دھیان زمین پر کی چیزوں کی طرف ہے، ہمارا دھیان اس دنیا کی خواہشوں کی طرف ہے، جس کے لیے یہاں لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ وہ بری خواہشیں ہیں. اگر ہمارے اندر لالچ ہے، ہمارے اندر حسد ہے، ہمارے اندر غصہ ہے، ہمارے اندر بدخواہی، اور یہ نیچے لکھی ہوئی باتیں، ہمارے اندر قہر ہے، گالی دینا ہے، غصہ ہے، بدگوئی ہے، منہ سے گالی بکنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، یہ تمام چیزیں اصل میں کیوں بری ہیں؟ اس لیے بری ہیں کیونکہ یہ ہمارا دھیان زمین پر کی چیزوں کی طرف رکھتی ہیں. لیکن کلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ کہ ہم نے اپنا دھیان زمین پر کی چیزوں سے ہٹانا ہے اور دھیان کہاں لگانا ہے؟ عالم بالا کی چیزوں کی طرف. اس لیے پالوس کہتا ہے کہ جو زندگی خدا کے تابع ہے اس کے جسمانی اعضاء کیا ہو جاتے ہیں؟ مردہ. اور جسمانی اعضاء کے مردہ ہونے سے اصل مراد کیا ہے؟ کہ وہ تمام چیزیں جو گناہ پیدا کرتی ہیں، وہ تمام خواہشیں جن کے نتیجے میں گناہ جنم لیتا ہے، ان تمام چیزوں کو آپ نے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے؟ ڈیڈ. کیا کرنا ہے؟ ڈیڈ کرنا. ہاللیلویا. میں پھر پڑھتی ہوں آپ کے لیے یہ آیت، 9ویں آیت پڑھتی ہوں. ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو، کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا اور نئی انسانیت کو پہن لیا ہے، جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نئی بنتی جاتی ہے. جب ہم نے مسیح کو پہن لیا ہے تو ہم نے کس کو حاصل کیا ہے؟ ہم نے معرفت کو حاصل کیا ہے. اور معرفت پتہ کیا ہے؟ جب روح القدس آپ کے اندر آتا ہے نا، تو پھر روح القدس آپ کو اصل میں معرفت دیتا ہے. معرفت سے کیا مراد؟ خدا کے بارے میں سمجھ. معرفت سے سادہ مراد کیا؟ ریویلیشن.
اور ریولیشن کیا ہے؟ خدا کے بارے میں مکاشفہ. تو خدا کے بارے میں مکاشفہ روح القدس کے بغیر کوئی اور چیز نہیں ہے جو دے سکے. واحد روح القدس ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کون ہے، وہ کیسا ہے، وہ کیا چاہتا ہے. تو جب روح القدس ہمارے اندر ہوگا تو ہمیں یہاں کیا لکھا ہے؟ ہمیں معرفت حاصل ہوگی. اور جب ہمیں معرفت حاصل ہوگی تو وہ معرفت ہمیں کیا کرے گی؟ وہ کیا بتائے گی؟ وہ ہمیں اپنے خالق کی صورت پر نیا بننا سکھائے گی. خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں گناہ نہیں تھا، آپ سب جانتے ہیں. اور خداوند یسوع مسیح بڑے فخر سے کہتا تھا کون مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے. ہاللیلویا. وہ تھا باپ کی صورت پر، وہ تھا باپ کی صورت پر. آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم میں سے کیا کوئی فخر سے کہہ سکتا ہے کہ کون مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے؟ روح تو آج ہم میں بھی وہی ہے نا، ہمیں بھی وہی روح پلایا گیا ہے، ہمیں بھی وہی روح بخشا گیا ہے. اور یہ روح کیسا روح ہے؟ یہ معرفت کا روح ہے. اور اس روح کے بارے میں پھر پڑھتی ہوں آیت 10ویں آیت کا دوسرا. اور نئی انسانیت کو پہن لیا جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نئی بنتی جاتی ہے. یہ سوال اپنے آپ سے کرنا اتنا مشکل نہیں ہے کہ میری پرانی انسانیت کیا ختم ہو چکی ہے، کیا میں نے واقعتاً نئی انسانیت کو پہن لیا ہے یا نہیں. جب خدا کا روح ہمارے اندر آتا ہے تو پھر پرانی انسانیت آہستہ آہستہ ختم ہونی چاہیے تاکہ نئی انسانیت ہمارے اندر نمایاں ہوتی چلی جائے. اور نئی انسانیت سے سادہ مراد یہ ہے جسمانی باتیں جاتی رہیں اور روحانی باتیں ہماری زندگی کا حصہ بنتی چلی جائیں. یہ جتنی باتیں یہاں لکھی ہیں، حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بری خواہش، بدگوئی، قہر، غصہ، منہ سے گالی بکنا، اگر آج بھی یہ چیزیں ہماری زندگی میں ہیں تو ہم پرانی انسانیت میں ہی زندگی بسر کر رہے ہیں. ہم نئی انسانیت کے بارے میں جانتے ہی نہیں. ایک حوالہ پڑھیں گے، رومیو 6 باب کھولے میرے ساتھ، اس کی 13ویں آیت پڑھیں گے. رومیو 6 باب اور اس کی 13ویں آیت. بڑی خوبصورت آیت ہے، پہلے بھی یقیناً آپ نے پڑھی ہوگی. غور سے سنیے گا. رومیو 6 باب اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، اور اپنے اعضاء ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالہ نہ کیا کرو، بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالہ کرو، اور اپنے اعضاء راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالہ کرو. آمین آمین. ہمارے اعضاء کون سے ہیں؟ یہ جسمانی اعضاء، ہمارا منہ، ہمارے ہونٹ، ہماری آنکھیں، ان سب کو اگر ہم جسمانی خواہش میں رکھیں گے تو گناہ پیدا ہوگا. ہمارے اعضاء، ہمارے جسمانی اعضاء، اگر ہم ان کو کنٹرول نہیں کریں گے، اگر ہم ان کو خدا کے حوالے نہیں کریں گے تو ان تمام اعضاء سے کیا جنم لے گا؟ گناہ جنم لے گا. لیکن اگر ہم اپنے ان ہتھیاروں کو، اپنے ان اعضاء کو خدا کے حوالے کریں گے تو پھر ہم گناہ نہیں کریں گے. میں آیت دوبارہ پڑھتی ہوں، غور سے سنیں. اور اپنے اعضاء ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالہ نہ کیا کرو، بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالہ کرو، اور اپنے اعضاء راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالہ کرو. ہم نے اپنی آنکھوں کو کس کے حوالے کرنا ہے؟ خدا کے. اپنے ہونٹوں کو، اپنے لبوں کو کس کے حوالے کرنا ہے؟ خدا کے. اپنے قدموں کو کس کے حوالے کرنا ہے؟ خدا کے. اپنے ہاتھوں کو کس کے حوالے کرنا ہے؟ خدا کے. اپنے دل کو کس کے حوالے کرنا ہے؟ خدا کے. تاکہ ہمارے اعضاء ناراستی کے لیے نہیں بلکہ راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے استعمال ہوں. ہمارے لبوں سے کچھ نکلے تو دعا ہی نکلے، بلیسنگ ہی نکلے، برکت کے الفاظ ہی نکلے، لعنت نہ نکلے. ہماری آنکھیں کچھ دیکھیں تو اچھی چیزوں کو دیکھیں، بدی کو نہ دیکھیں. ہمارے دل کے خیال راستی کے خیال ہی ہوں، نہ راستی کے خیال نہ ہوں. ہمارے دل میں خواہش بھی جنم لے تو کیسی خواہش؟ اچھی خواہش، بری خواہش نہیں. ہمارے اعضاء ہی اصل میں کیا کس کو جنم دیتے ہیں؟ گناہ کو جنم دیتے ہیں میرے عزیزوں. گناہ باہر سے آ کے ہمیں آلودہ نہیں کرتا بلکہ ہمارے اعضاء ہی جو ہے وہ ہمیں گناہ آلودہ کرتے ہیں. یاد رکھیں. لیکن اگر ہم اپنے اعضاء کو کس کے حوالے کریں گے؟ خدا کے حوالے کریں گے. کیا کرنے کے لیے؟ راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے. تو پھر ہم واقعتاً مسیح میں نئے انسان بنتے چلے جائیں گے. لیکن اگر ہم اپنے ہتھیاروں کو ناراستی کے لیے گناہ کے حوالے کریں گے تو پھر ہم نے نئی انسانیت کو جانا نہیں.
آج ہم خدا سے یہ بھی دعا کریں کہ مسیح ہمیں یہ توفیق دے کہ جب کہ ہم مسیح میں زندہ ہو گئے ہیں، جو کہ ہمارا ایمان ہے، ہم مردوں میں سے جلائے گئے ہیں، تو ہمارے ناراستی کے عذاب مردہ ہوتے چلے جائیں اور راستی کے عذاب زندہ ہوتے چلے جائیں. ہماری زندگی سے گناہ جاتا رہے اور ہم پاکیزگی کی طرف بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جائیں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. تیسری اور آخری بات سیکھیں گے اور وہ ہے 12ویں آیت سے لے کے 17ویں آیت تک. 12ویں آیت سے کوائر کے میری درخواست ہے نوجوان دھیان سے خدا کے کلام کو سنیں، بڑی سنجیدہ باتیں ہیں. ہم 12ویں آیت سے 17ویں آیت تک سنیں گے. یہ تیسرا نقطہ ہے. پس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں، درد مندی اور مہربانی اور فروتنی اور حلم اور تحمل کا لباس پہنو. اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرے. جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے ویسے ہی تم بھی کرو. اور ان سب کے اوپر محبت کو جو کمال کا پٹکا ہے باندھ لو، اور مسیح کا اطمینان جس کے لیے تم ایک بدن ہو کر بلائے بھی گئے ہو تمہارے دلوں پر حکومت کرے، اور تم شکر گزار رہو. مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو اور کمال دانائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت کرو، اور اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے لیے مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گاؤ. اور کلام یا کام، پھر پڑھتی ہوں، اور کلام یا کام جو کچھ کرتے ہو وہ سب خداوند یسوع مسیح کے نام سے کرو، اور اسی کے وسیلہ سے خدا باپ کا شکر بجا لاؤ. آمین. اس حصے میں جو عنوان ہے ہمارے لیے، جو مرکزی بات ہے وہ کیا ہے؟ مثالی مسیح زندگی کی باتیں ہمارے پاس ہونی چاہیے. جو زندگی مسیح کے تابع ہے نا، اس کے اندر یہ تمام باتیں ہوں گی. کون سی باتیں؟ درد مندی، مہربانی، فروتنی، حلم اور تحمل، ایک دوسرے کی برداشت، ایک دوسرے کو معاف کرنا، ہر بات میں شکر گزار رہنا. ہاللیلویا. یہ تمام باتیں کس زندگی میں آپ کو نظر آئیں گی؟ ایسی زندگی جو مسیح کے تابع ہوگی. جو زندگی مسیح کے تابع ہے وہ مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گائے گی. اور ایک اور بڑی اہم بات یہاں لکھی ہے، ایسی زندگی جو مسیح کے تابع ہے وہ کلام یا کام جو کچھ بھی کرے گی یہ جان کر کے خداوند کے لیے کرتے ہیں. آج ہم سب کے لیے کلام سادہ اور عام فہم، ہم سب کو سمجھ آ رہی ہے کلام کی. پہلی بات جو ہم نے سیکھی وہ کیا ہے؟ جو زندگی مسیح کے تابع ہے وہ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہتی ہے. دوسری بات ہم نے کیا سیکھی؟ جو زندگی مسیح کے تابع ہے اس کے اندر ناراستی کے عذاب مردہ ہو جاتے ہیں اور راستی کے عذاب زندہ ہو جاتے ہیں. سادہ مطلب گناہ زندگی سے آہستہ آہستہ ختم ہوتا جاتا ہے اور پاکیزگی کا معیار کیا ہوتا جاتا ہے؟ بڑھتا جاتا ہے. اور تیسری بات کیا ہے؟ جو زندگی مسیح کے تابع ہوتی ہے وہ ہر بات میں شکر گزاری کرتی ہے. اس کے اندر تحمل ہے، مہربانی ہے، نیکی ہے، اس کے اندر ایک دوسرے کی برداشت ہے، اس کے اندر معاف کرنا ہے، اس کے اندر خدا کی پرستش اور ستائش اور عبادت ہے. اور کلام یا کام جو کچھ بھی ہے وہ مسیح کے لیے ہے. ہاللیلویا. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور آج ہم سب خدا سے اپنے اپنے لیے یہی دعا کریں گے، خداوند ہماری زندگیاں پورے طور پر مسیح کے تابع ہو جائیں. آج ہم سب اپنے لیے دعا کریں گے. ہم سب کو ضرورت ہے میرے عزیزوں، ہم کمزور ہیں. ہم اپنی اپنی زندگیوں پر غور کریں تو خدا کا کلام آج مجھے اور آپ کو یہی پیغام دے رہا ہے کہ ہم کمزور ہیں. ہم اقرار کریں ہم کمزور ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ خوشخبری کیا ہے